انہوں نے کہا تھا, یہ ان کی رپورٹ ہے, بنگلور شہر کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دن میں 5 کروڑ کے سموسے بکتے ہیں. کتنے؟ یہ تو آپ ادھر ادھر دیکھیں گے, مسئلہ سموسے کا. جی کتنے بکتے ہیں؟ 30 دن میں کتنے کروڑ ہوئے؟ جی 150 کروڑ. ڈوب مرنے کی بات ہے. یہ وہ قوم ہے جو سموسوں پر ایک مہینے میں 150 کروڑ خرچہ کرتی ہے, اور یہ قوم سے یہ ایک صحیح ڈھنگ کی کالج بنوائی نہیں جاتی. پھر بھی تقریریں کرواتے ہیں. جو قوم سموسوں پہ جو پیسہ خرچہ کرتی ہے نا, یہ ایک مہینے کے جو سموسے ہیں اتنے پیسے اگر ڈالیں گے تو بہترین سے بہترین یونیورسٹی ہم بنا سکتے ہیں, اور تب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں. محترم ناظرین, یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو سنا ہے یا اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایک شہر کا نام لیا اور اس شہر میں رمضان المبارک کے مہینے میں 5 کروڑ کے صرف سموسے لوگ کھاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا, یہ ان کی رپورٹ ہے, بنگلور شہر کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دن میں 5 کروڑ کے سموسے بکتے ہیں. کتنے؟ یہ تو آپ ادھر ادھر دیکھیں گے, مسئلہ سموسے کا. جی کتنے بکتے ہیں؟ 30 دن میں کتنے کروڑ ہوئے؟ جی 150 کروڑ. ڈوب مرنے کی بات ہے. یہ وہ قوم ہے جو سموسوں پر ایک مہینے میں 150 کروڑ خرچہ کرتی ہے, اور یہ قوم سے یہ ایک صحیح ڈھنگ کی کالج بنوائی نہیں جاتی. پھر بھی تقریریں کرواتے ہیں. جو قوم سموسوں پہ جو پیسہ خرچہ کرتی ہے نا, یہ ایک مہینے کے جو سموسے ہیں اتنے پیسے اگر ڈالیں گے تو بہترین سے بہترین یونیورسٹی ہم بنا سکتے ہیں, اور تب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انہوں نے یہ جو بات کہی ہے, یہ بات جو ہے انہوں نے علم کے متعلق کہی ہے, اور اسی طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے اندر جو تعلیمی بیداری کا شعور ہونا چاہیے اور جو پڑھنے اور لکھنے کا ماحول ہونا چاہیے, وہ ماحول کے نہ ہونے کی بنیاد پر اس طرح کا انہوں نے اپنا ایک ویڈیو میں کہا ہے. محترم ناظرین, یہ ویڈیو دیکھ کر آپ نے کیا سوچا ہے, اور آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں کیا کیا باتیں ہیں, اور کیا یہ ویڈیو میں کہی ہوئی باتیں 100% صحیح ہیں؟ کیا یہی حالت ہے؟ ضرور آپ کمنٹ باکس میں بتلائیں. محترم ناظرین, علم ایک راستہ ہے, اور اسی راستے کے ذریعے سے انسان اچھے اور برے لوگوں میں تمیز کر سکتا ہے. علم ایک روشنی ہے, انسان اس روشنی کے ذریعے سے دنیا کے اس قید خانے میں بھلے اور برے لوگوں کی پہچان کر سکتا ہے. نیک اور برے, نیک اور بدبخت لوگوں کے درمیان اگر کوئی چیز پہچان کراتی ہے تو وہ صرف اور صرف علم دین ہے. تو دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 100% صحیح کہی ہے بات کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے, یعنی سیکھے پڑھے لوگ اور ان پڑھ لوگ, ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس لیے کہ جاننے والا وہ مقام اور مرتبہ اور اس منزل تک پہنچ سکتا ہے, جو نہ جاننے والا وہ مقام اور منزل اور وہ مرتبہ نہیں پا سکتا. اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں اگر سب سے بہترین کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ سیکھنے اور سکھانے کا ماحول ہے. تو عزیز دوستوں, کیا آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے؟ آج ہمارے بچے علم سے بہت دور چلے گئے. آج ہمارے بچے سیکھنے اور سکھانے کے ماحول سے بہت دور چلے گئے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کتاب کو ساتھ میں لے کر گھومتے تھے, اسے سینے سے لگاتے تھے, اس کے حروف پر غور اور فکر کرتے تھے. پڑھنے کے ماحول اور ایک دوسرے کو تعلیم کا ماحول گھروں میں ہوتا تھا. لیکن ان ساری چیزوں سے آج ہمارے بچے بہت دور چلے گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی کہ آج ہمارے جوان بچوں کو نشے کی عادتیں پڑ گئیں, اور ایسی عجیب عجیب طرح کی عادتیں کہ جن کا ہم تصور اور جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس عمر میں اس طرح کی عادتیں. اور اس کی وجہ صرف کہ ہم نے علم کے حاصل کرنے کی طرف
ان کو متوجہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں ان بیکار قسم کی چیزوں پر لگ گئیں۔ تو دوستوں، ہمیں اپنے درمیان علم کے ماحول کو فروغ دینا چاہیے، اور جو بات انہوں نے کہی ہے میرے خیال سے 100% بات صحیح کہی ہے۔ کیا آج ہمارے درمیان ایسی اسکولز موجود ہیں کہ جہاں پر شرعی تعلیم بھی دی جاتی ہو، دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی ہو، جہاں شرعی لباس میں رہ کر بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہو؟ کیا آج ہمارے ماحول میں ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ لیکن ہاں، جب سے لاک ڈاؤن ہوا تب سے لوگوں کے شعور کھلے، جب سے حالات اس طرح کے بنے کہ جہاں پر برقعے پر پابندی اور جہاں پر نقاب پر پابندی، جہاں برقع پہن کر جانا ایک قانوناً جرم اسے بنایا جا رہا ہو، تو تب جا کر لوگوں کو شعور آیا کہ ہمارے اسلامی اسکولز ہونی چاہیے۔ لیکن یہی بات علماء سالہ سال سے کہہ رہے ہیں، یہی بات اس طرح کے اسپیکرز سالہ سال سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے قوم کی توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اسکولز بنانے چاہیے، اس لیے ہمارے ایسے اسکولز بنانے چاہیے، کالج بنانے چاہیے جہاں پر ہمارے بچے اپنے شرعی لباس کے ساتھ دین کا علم حاصل کرتے ہو اور دنیا کا علم بھی حاصل کرتے ہو، تاکہ ہمارے بچے وہ مقام اور اس منزل پر پہنچیں جس منزل پر، جس مقام پر والدین کو دیکھنے کی چاہت اور ان کی تمنا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ویڈیو میں کہا گیا ہے بالکل 100% صحیح بات کہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔